اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے، کچھ مسائل چل رہے تھے فنانشل، تو میں نے سوچا کہ کچھ آن لائن کام کیا جائے اور اس سے کچھ اپنی ارننگ جو ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ہاں، یوٹیوب پر اگر آپ جائیں تو آپ کو ایسی ویڈیو بھی ملے گی جو کہ کہیں گے کہ جی ایک دن میں آپ 1 کروڑ روپیہ بھی کما سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے کھولیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جا کے آپ کو کسی ایک سائٹ پہ لے جائیں گے جہاں آپ کو کہیں گے کہ اگر آپ کو اس طرح کی گوگل کی کمپنی میں CEO کی جاب مل جائے تو آپ 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ کہیں 10 لاکھ روز ہوں گے، کہیں 50 لاکھ روز ہوں گے، کہیں 1 لاکھ روز ہوگا۔ یہ جو ریموٹ جاب ہوتی ہیں وہاں جا کے وہ آپ کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی آئیں، دیکھا ہم نے جو تھم نیل لگایا تھا وہ ٹھیک تھا نا۔ اچھا، اس سے وہ خود تو کما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ان کے تھم نیل کو دیکھ کے تو جا کے دیکھتا ہے ان کی ویڈیو کو، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پچھلے کوئی 6 مہینے سے مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہوں، اور آن لائن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ یوٹیوب چینل بنایا اور کچھ کی، بلکہ یوٹیوب چینل تو میں نے اس وقت بنایا جب اتنا تصور بھی نہیں تھا، مطلب 2005 میں، جب یوٹیوب ابھی گوگل نے نہیں خریدا تھا، تب نہیں، مطلب اسی طرح سے صورتحال۔ اصل میں بعض اوقات لوگوں کی کچھ قسمت بھی ہوتی ہے اور کچھ محنت بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ محنتی ہوتے ہیں، کچھ قسمت ان کی اچھی ہوتی ہے۔ اور میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ میں تو ایک ناکام شخص ہوں، لیکن میری ناکامی سے لوگ کامیابی سیکھ ضرور سکتے ہیں، کیونکہ آدمی سیکھتا اپنی ناکامیوں ہی سے ہے۔ اپنی ناکامیوں سے نہیں سیکھتا تو پھر دوسروں کی ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ تو میں نے پھر ایک مرتبہ ٹرائی کی کہ بھئی اصل میں میرے ساتھ کچھ ایک فراڈ ہو گیا، جس سے میرے معاملات سارے کے سارے بگڑ گئے۔ اب میں اس فراڈ کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس یوں سمجھ لیں کہ بس جو کمایا تھا کھو دیا۔ بہرحال تو میں سوچ رہا تھا، نیٹ پہ تلاش کیا تو پتہ چلا کہ آپ جو ہیں، جو میرے دل کو لگی بات کہ آپ کچھ لکھ کر کما سکتے ہیں، کیونکہ میرا کام لکھنا لکھانا ہے، تو میں نے سوچا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو AI کا زمانہ ہے، تو میں نے سوچا کہ کیا لکھا جائے، تو ایک سائٹ ڈھونڈی، دیکھا جا کے، ہاں وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ لکھیں ہمارے لیے اور ہم آپ کو پے کریں گے۔ آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک بھی نیچے دے دوں گا۔ اور میں نے جا کے وہاں تلاش کیا، دیکھا، ٹھیک لگا مجھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کے لیے لکھتا ہوں۔ میں نے کیا لکھوں اس پہ سوچنا شروع کیا، تو میں نے کہا چلیں، مختلف ہیں چیزیں لکھنے کی۔ میرا اپنا فیلڈ چونکہ میڈیا ہے، تو ریڈیو کے حوالے سے میں پڑھاتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں۔ ٹریننگ بھی میں نے لی ریڈیو پاکستان کی اکیڈمی میں نے کوئی 6 مہینے گزارے، اور اسی طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن کی اکیڈمی میں پہلا بیچ تھا جس میں نے کچھ وقت گزارا اور بڑے لوگوں سے سیکھا۔ اور میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ شعیب منصور، اشفاق علی صاحب، اشفاق احمد، بانو قدسیہ اینڈ مینی ادرس، خواجہ نجم الحسن، جن سے ہم پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے، سیکھتے رہے۔ زیادہ لفظ مناسب جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکھتے رہے۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع پر کچھ لکھا جائے، فرام آئیڈیا ٹو آن ایئر۔ میری کتاب بھی موجود ہے،
پاکستان کی جو سیکھا میں نے ٹیلی ویژن پروڈکشن کے حوالے سے، تو وہ ٹیلی ویژن پروڈکشن ایک کتاب موجود ہے، اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ریڈیو کے اوپر بھی کچھ لکھنا چاہیے۔ تو ٹیلی ویژن پروڈکشن کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ آئیڈیا پہ ہے، آئیڈیا ہوتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پہ کچھ لکھا جائے، ڈھونڈتا رہا، اے آئی سے بھی پوچھا، تو اس نے کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کی، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ جاتے ہیں اسکرپٹ پہ لکھنے کے لیے تو آپ ڈھونڈتے ہیں جی کہ کیا، تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی ملتا ہے، گوگل والوں کا بات ملتا ہے، اس طرح سے اور بہت ساری ہیں، آپ کو 10-12 سائٹ ایسی مل جائیں گی جسے آپ صرف آئیڈیا دیں تو وہ آپ کے لیے مضمون لکھ دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، میں ان کو آئیڈیا دے کے دیکھتا ہوں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو آئیڈیا میں نے دیا انہوں نے وہ تو نہیں لکھنا تھا جو میرا آئیڈیا تھا، انہوں نے تو وہ لکھنا تھا جو ان کا آئیڈیا تھا، تو انہوں نے وہی لکھنا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، کوئی ایسی سائٹ مجھے مل جائے جہاں میں بولتا جاؤں اور وہ لکھتی جائے، کہ میرا اسکرپٹ جو ہے اس کو لکھ لیا جائے کسی طریقے سے، اور پھر میں اس کو ریفائن کر لکھوں، کہ مجھے لکھنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا آج کے زمانے میں۔ حالانکہ میں کاغذ پہ ہی لکھنے کا عادی ہوں، کاغذ پینسل سے 1 مرتبہ لکھا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب بھی میں کوئی چیز لکھتا ہوں، غزل بھی لکھوں، نظم بھی لکھوں، تو 2-3 مرتبہ ضرور لکھتا ہوں، پھر اس کو دیکھ لیا، رکھ لیا، کھیل لیا، سہ لیا، ہے نا، پھر جا کے آگے اس کو کچھ دیکھا، بنایا، نہیں تو کسی دوست کو دکھایا کہ بھئی یار ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے تو پھاڑ کے پھینک دیا۔ لیکن اب جو ہے وہ لکھنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے، تو میں نے کہا یار یہ کاغذ پینسل چھوڑو، اب تو زمانہ کمپیوٹر کا ہے، تو بیٹھ کے ٹائپ کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ زمانہ اے آئی کا ہے، تو مجھے بولنا اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا کہ چلیں کوئی ایسی ڈھونڈتے ہیں کوئی چیز جو کہ نا میں بولتا جاؤں، اور وہ جو ہے مطلب ٹیکسٹ ٹو اسپیچ، تو بہت ساری سائٹ ہیں، اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ہونی چاہیے تھی کوئی۔ ملی ایک آدھ، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ میں نے بات اردو میں کرنی تھی، اور زیادہ تر جو ایپ تھیں وہ انگلش کی تھیں، لیکن انگلش اور اردو دونوں ایپ میں مسئلہ ایک ہی تھا کہ جب آپ بولتے بولتے تھوڑا وقفہ کرتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، تو وہاں وہ ایپ جو ہے وہ بند ہو جاتی، کیونکہ وہ آپ کے خیالات کو نہیں سمجھ رہی ہوتی، کہ اس نے وقفہ جو ہے وہ، یہ وقفہ ایک پریگننٹ پاز بھی ہوتا ہے۔ ریڈیو والے جانتے ہیں یہ جو پریگننٹ پاز ہوتا ہے اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے، یہ خاموشی جو ہے وہ بے معنی نہیں ہوتی ہے، با معنی ہوتی ہے۔ تو جہاں میں چپ کرتا ہوں، تھوڑا وقفہ بڑا ہو گیا، تو ایپ جو ہے وہ بند ہو جاتی۔ تو میں نے سوچا کہ کوئی اور ایپ تلاش کی جائے جو کہ میرے خیالات کو تو سمجھے ہی، لیکن وہ جو خاموشی ہے درمیان میں، اس خاموشی کو بھی وہ لکھ لے۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کل، پرسوں، سال بعد، 2 سال بعد کبھی یہ ممکن ہو سکے کہ یہ اے آئی جو ہے وہ آپ جو سوچ رہے ہوں وہ لکھ رہا ہو۔ ابھی تک تو یہ ہے نا کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں لکھ رہا۔ اگر یہ ہوتا تو شاید اس وقت تک میں یہ مضمون لکھ چکا ہوتا۔ تو تب بھی میں نے سوچا کہ چلے اب جس طرح بھی ہو سکتا ہے اتنا تو کیا جائے۔ تو میں نے وہ کچھ کیا، کچھ لکھا، پھر کاغذ لے کے بیٹھا، پھر اس کاغذ پہ لکھنا شروع کیا، کیونکہ مجھے وہ کوئی مناسب ایپ جو ہے نا وہ نہیں ملی جو کہ میرے
سوچ کے ساتھ ساتھ ٹائپ کرتی ہوئی چلی جائے. تو میں نے پھر کاغذ پینسل نکالا, لکھنا شروع کیا, لکھتا رہا. جو کچھ بھی لکھنا تھا میں نے کوئی 5-10 صفحے جو ہے وہ کالے کیے, اور کالے کرنے کے بعد میں نے پھر اصل میں, اور بعض کا ہوتا کیا ہے کہ جس طرح میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, وہ مجھے ڈاکٹر تو نہیں بنا سکے, لیکن میری لکھائی ڈاکٹر والی ہیں. وہ لکھنے کے بعد میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا. بعض کا تو بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر یہ کیا لکھا ہے, تو میں نے کہا مجھے کیا پتہ, اسی وقت پوچھ لیا کرو بھائی یہ میں نے کیا لکھا ہے. اور یہی حال جو ہے میرے اس کا ہے کہ بھئی مشکل ہو گیا کہ دوبارہ اس کو پڑھوں, کیونکہ پھر لکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں دوبارہ اس ایپ پہ بولتا ہوں تاکہ یہ ٹائپ ہو جائے. تو اب تھوڑا آسان تھا کیونکہ وہ وقفے جو درمیان میں آ رہا تھے جس کی وجہ سے وہ ایپ جو ہے وہ بند ہو جاتی تھی, تو میں نے اسے وقفوں کو کم کر دیا تھا کیونکہ اب میں نے کنٹرول میں تھا. اب میرے خیالات جو تھے میرے کنٹرول میں تھے کہ یہ جو لکھے ہوئے میں لفظوں کے درمیان وقفہ کم کرتے جاؤں, اور اپنی سپیڈ جو ہے جس طرح سے ہم کمپیوٹر پہ سنتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے سپیڈ کم زیادہ کر لیتے ہیں نا, 1x کر لی, 2x کر لی, 1.5 کر لی, جس سے بولنے والے کی جو ہے وہ سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. اور آج کل کی نئی نسل تو اسی طرح کام لیتی ہے. وہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں سن لیتی ہے, یا کتاب جو ہے وہ سن لیتی ہے, جس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اس میں اندر کیا ہے. ہم جو ہے اس کو مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال میں نے جو ہے وہ اس کو سپیچ کے تھرو سے لکھ لیا. جب وہ ٹائپ ہو گیا اردو میں ایپ نے لکھ دیا. کچھ غلطیاں تھیں, کچھ بہت سارے ایسی چیزیں جو فمبل ہو جاتی ہیں یا آپ صحیح بول نہیں سکتے. قاف اور کاف جو ہے وہ ایپ بہت سمجھتی ہے. وہ آپ کے سے اگر کاف صحیح نہیں بولا آپ نے تو وہ کاف کتے والا لکھ دے گی, کش والا معاف کیجیے گا, اور دوسرا جو ہے وہ قلم والا لکھ دے گی. تو اس طرح سے اس سب کو ٹھیک کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب جو ہے, کیونکہ جس سائٹ کو میں نے وہ مضمون دینا تھا وہ انگلش میں تھی, تو اب اس کو جو ہے میں اچھا بعض اوقات ہم سوچ لیتے ہیں انگلش میں. رات کو لیٹا ہوا دیکھتا رہا کچھ, تو میں جو ہے وہ انگلش میں سوچتا رہا کہ اچھا اس انگلش سائٹ کے لیے لکھنا ہے تو میں اس کو اس طرح. پھر میں سوچا کہ بہت ساری اس میں جو غلطیاں آئیں گی تو اس کو میں ٹھیک کر لوں گا, ٹائپ کروں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا تو ٹھیک ہو. لیکن اسی طرح سے جب میں نے اس کو ٹرانسلیشن کا کافی میں نے چیزوں کو, بلکہ ایک پورا ناول میں نے اپنا اردو کا گوگل سے ٹرانسلیٹ کروایا, تو بے شمار چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں. وہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ لفظ جو ہیں وہ کیسے ہیں. اور سب سے بڑی خرابی ٹرانسلیٹر کی, جو کہ گوگل ہی زیادہ میں استعمال کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ جو اردو کا حسن ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں آتا. یہ ضروری نہیں کہ گوگل کی ٹرانسلیشن میں نہیں آتا, وہ ٹرانسلیشن ہی میں آتا ہی نہیں ہے نا. وہ آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. جس طرح سے مولانا نے کہا تھا نا قرآن پاک کے حوالے سے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں کر ہی نہیں سکتے, آپ صرف ترجمانی کر سکتے ہیں. اور اردو بھی جو ہے وہ ایسی خوبصورت اور جذباتی زبان ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ محبت آگے ترجمہ ہی نہیں ہوتی. اس کا بیان جو ہے وہاں اس زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ غالب کو, میر کو, اقبال کو, فیض کو, اور بے شمار جو ہمارے منیر نیازی ہو گئے, تو یہ ان کو کہاں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ ان کا شعر پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. اس طرح سے نثر بھی ہے. بہت سارے ہمارے نثر لکھنے والے, مشتاق یوسفی صاحب ہوں یا عزیز ملک صاحب ہوں, وہ جب لکھتے ہیں تو آپ ان کی نثر کو انگلش میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. آپ ان کا ایک لفظ لکھتے ہیں, سوچتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں.
میں تو بعض اوقات کتاب بند کر کے جو ہے نا پھر ذرا سا گھومتا ہوں کہ یار کیا بات ہے بلک صاحب آپ نے کیا لکھا ہے، یا مشتاق یوسفی کے اس جملے کو آدمی 2 دن مزہ لیتا رہتا ہے، لیکن گوگل مزہ نہیں لیتا، وہ سیدھا 2 + 2 = 4 والا آدمی ہے، آدمی کہا جائے گا، اور وہ اس کو اس طرح سے ہی ترجمہ کر دیتا ہے۔ اچھا پھر میں نے سوچا کہ اچھا اس کو میں کر کے تو میں چیٹ جی پی ٹی کو کہوں گا کہ یار یہ ذرا سا اس کو ہیومن کر دو، اس کے ہاں یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو ہیومن کا۔ اچھا جب وہ اس کو ہیومن کے لیے کہا تو اس نے بہت ساری چیزیں ایسی کر دی جو ان ہیومن تھیں، یعنی اس کے نزدیک یہ چیز غیر ضروری تھی، تو اس نے اس کو کاٹ دیا، اس کو مختصر کر دیا، کسی کو چیز کو ایڈ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی نے جو کیا ہے یہ تو اور بھی خراب کر دیا ہے۔ ایک اور میں ہے اس سے بوٹ کے نام سے اس کو ٹرائی کیا، تو اس نے کیا کیا کہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں سے کاپی پیسٹ تو نہیں کیا ہے، تو اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے اس کو بدل دیا کہ ساری چیزیں کر کے اس نے نئے لفظ، نئے محاورے، نئی چیزیں کر دیں تاکہ جہاں بھی یہ مضمون چھپے تو یہ نہ لگے کہ یہ کہیں سے کاپی پیسٹ ہے۔ تو وہ دیکھا تو وہ میرا مضمون ہی نہیں تھا، صاحب ظاہر ہے وہ کسی اور کا مضمون تھا۔ اچھا خیر دوبارہ میں نے سوچا کہ نہیں، کیا یہ جائے کہ جو گوگل نے کیا ہے ترجمہ اسی پہ رہنے دیا جائے، اور اسی میں یہ سارا مضمون میں ہے اسی سے ترجمہ کراتا ہوں۔ تو میں نے اس کو گوگل پہ دوبارہ ڈالا اور اس سے دیکھا کہ چلیں اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اچھا جو ہی میں نے گوگل پہ اس کو ڈالا تو اس نے اس کو انگلش میں تھا، اس وقت ترجمہ اس نے پہلے سے کر دیا تھا۔ اب تو میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب اس میں کچھ اور امپروومنٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ کیا اس میں کوئی ایسا آپشن موجود ہے کہ آپ کے انگلش کے مضمون کو اور بہتر کر دے۔ تو بار ان کا جس طرح چیٹ جی پی ٹی ہے اسی طرح سے ان کا ایک بات موجود ہے، اس کو میں نے ٹرائی کیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور ونڈو کھل گئی۔ اس ونڈو نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اس اسکرپٹ کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کوئی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی آڈیو بک بنانا چاہتے ہیں، مضمون کو چاہتے ہیں کہ آپ اسے کوئی سنیں، یا آپ چاہتے ہیں اسے کوئی دیکھے، یا اس کا کوئی اخبار کا فیچر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ مختلف تصویریں لگانا چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی سلائیڈ شو بنانا چاہتے ہیں کہ میں اس کی تصویریں بنا دوں اور نیچے اس کا کیپشن لکھ دوں۔ تو میرے لیے یہ بات بہت ہی حیرانگی کی تھی کہ اس وقت تک میں نے یہ گوگل کا آپشن جو ہے وہ دیکھا نہیں تھا کہ یہ گوگل میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا چلے آج دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے کریں کہ اس کے ساتھ جو ہے چلو وہاں تو میں بھیج ہی دوں گا، اسکرپٹ جو ہے میرے پاس موجود ہے، تو چونکہ گوگل کا یہ آپشن موجود ہے تو میں اس سے کوئی ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں اس کی میں آپ اس طرح سے کریں کہ میرے مختلف پیراگراف کو آپ تبدیل کر دیں ایک نریشن اور اس کی ویژول میں، جس طرح سے ہم ڈاکومنٹری کا اسکرپٹ نہیں لکھتے کہ بھئی آپ ایک سائیڈ میں اس کی ویژول ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ میں اس کی نریشن ہوتی ہے، جس طرح ڈرامہ ہوتا ہے ایک سائیڈ میں ویژول ہوتا ہے دوسری سائیڈ میں ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ سارا اسکرپٹ میرا جو تھا اوپر لینڈسکیپ میں ایک تصویر اور نیچے جو ہے اس کا جس طرح سے کیپشن نہیں لکھا ہوتا اس طرح کیپشن میں وہ 3 4 5 جملے جو کہ اس سے ریلیٹڈ تھے، جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ڈاکومنٹری، اس نے اسکرپٹ کو کچھ اور ذرا سے نئے سے انداز میں بنا دیا، سائیڈ میں ویژول اور اس کو لکھا نہیں، اس کا باقاعدہ اس کی ایک تصویر بنا دی، اور اس کے نیچے جتنا حصہ میرے اسکرپٹ کا اس تصویر سے ریلیٹڈ بنتا تھا وہ اس کے نیچے لکھ دیا، پھر اگلی تصویر آ، اور اس کو میں نے جس طرح سے آپ اوپر نیچے کرتے ہیں اس کو، تو آپ اس نے کر کے میں اس کو دیکھنے لگا تو پتہ چلا کہ پورے اسکرپٹ میں بے شمار یعنی ہر 4 5 لائنوں کے بعد ایک تصویر اور اس کے نیچے جو ہے وہ اس کا نریشن جو ہے وہ بن گئی۔ میں نے کہا یار میں اب اس کو کیا کروں گا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بندہ شاید پھنس گیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں تو یہ تصویریں جو ہیں
اس کو آپ ویڈیو میں کنورٹ کر لیں، اور میں آپ کو اس کو آپ فائنل کریں، آپ بتائیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو اس کو ویڈیو میں آپ تبدیل کر لیجیے۔ میں نے تصویروں کو دوبارہ جو ہے اس کو دیکھنا شروع کیا، تو وہ کچھ تصویریں ایسی بھی تھی جو میرے کمپیوٹر میں موجود تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تصویر جو ہے یہ تو میرے کمپیوٹر سے، تو آپ کو ہاؤ ڈیئر یو کہ بھئی آپ جو ہے کہ وہ میرے کمپیوٹر سے تصویر اٹھا کے لگا دیں، آج آپ نے میرے اس سے لگائی ہے، کل یہ تصویر کسی اور کو لگا دیں گے۔ تو گوگل نے اس پہ کہا کہ جی نہیں، یہ صرف آپ کا جو پروگرام ہوگا یا کسی بھی شخص کا جو پروگرام ہوگا اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی تصویر آپ ہی کے کسی پروگرام میں یا ویڈیو میں یا ڈاکومنٹری میں استعمال ہوگی، ادروائز آپ چاہیں کہ نہیں کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے کلاؤڈ سے وہ تصویر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، اس کو تبدیل کرو، میرے کمپیوٹر میں اس سے مطابقت رکھتی ہوئی کوئی تصویر نہیں۔ تو اس طرح سے ایک ایک تصویر کو میں نے دیکھا، ایڈٹ کیا اور اسے فائنل کر دیا، اوکے اب مجھے اس کا ویژول چاہیے۔ تو اس نے اس کو ویژول بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تصویریں ساری کی ساری جو تھیں اچھی موومنٹ کے ساتھ وہ جو ہیں وہ اس کی وہ بن چکی تھیں، ویژول بن چکے تھے، خوبصورت تھیں، کلر اچھے تھے۔ اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کروں، آپشن موجود تھا۔ اچھا میں ڈھونڈنے لگا کہ کلر کریکشن کا آپشن موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، کیونکہ ڈاکومنٹری ہے تو اس میں جو چیزیں ہوں وہ اپنی خوبصورتی کی انتہا پر ہونی چاہیے، اس میں لائٹنگ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی کلر موومنٹ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی موشن جو ہے وہ موومنٹ آف کیمرہ جو ہے تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر 3 آپشن موجود ہیں کیمرے کے لحاظ سے بھی، کہ آپ پیننگ کر سکتے ہیں ہر تصویر کو، ہر ویژول کو، کہ آپ کا کیمرہ جو ہے وہ پیننگ سے رائٹ ٹو لیفٹ جائے یا لیفٹ ٹو رائٹ جائے۔ پھر موجود ہے اس کے اندر کہ جی ٹلٹنگ ہو سکتی ہے کہ اوپر سے نیچے جائے، نیچے سے اوپر جائے، یا زوم ان جائے کسی خاص آبجیکٹ پہ، اپنے پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا اندر موجود تھا۔ تو مجھے کافی حیرت ہوئی، میں نے کہا چلیں ابھی تو آج تو کچھ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ میں اس کو آج تجربے کے طور پر ہی اس کو کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ کوئی ڈاکومنٹری کا اسکرپٹ بنا کے میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کروں گا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ اچھا اس کو میں ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتا ہوں، تو پتہ چلا کہ HD تو شاید موجود ہی نہیں تھا اس میں، 4K اور 8K موجود تھا، کہ جی آپ 4K یا 8K میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچ لیا میرے کمپیوٹر میں تو شاید اتنی جگہ بھی نہ ہو، کیونکہ 4K بھی جو تھی وہ کوئی 1 منٹ 1 GB کے قریب لے رہی تھی، اور 8K جو ہوگی وہ 2-3 منٹ جو ہے، 1 منٹ جو ہے وہ 2-3 GB 4 GB کے قریب جگہ لے لے گی، تو اتنی تو جگہ بھی نہیں ہوگی میرے پاس۔ تو ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے اوپر جمپ کیا ہے جیسے، تو میں نے اپنی رضائی سے منہ باہر نکالا، تو بلی جو تھی میری وہ ہمارے درمیان میں، میرے اور میری بیوی کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میوں کر رہی تھی۔ تو تب میں نے سوچا کہ آپ فیوچر کا خواب جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی بلی کی جو فیڈ پاٹ ہے وہ خالی ہے۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا، رات سونے سے پہلے میں اس کو بلی کے جو تھا پاٹ، بلی کا جو پاٹ ہے اس میں کچھ ڈال دوں خوراک، وہ شاید رات ختم ہو گئی اور اس نے مجھے رات کو 3 بجے آ کر جگا دیا تھا۔ بہت شکریہ۔